رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے، میں پہلے ذرا تمہیداً عرض کر دوں، یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے. روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا. لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں کیا، اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آپ. دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، قد اولکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے میں، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر. یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا. مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ. اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاظ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم. اور زد علیہ، یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گیا. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ ترتیل، تفعیل، تنزیل. جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو. ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو. اور قیام اللیل کم سے کم 1/3 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے. اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صوما قام یقوم قیاما. ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمانا و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر لیجیے. من صام رمضان من قام رمضان،
کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں؟ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے.